دنیا کے اندر دنیا کا نظام چلانا ہے. اگر سب کو اللہ رب العزت برابر فرما دیتے تو کوئی کسی کا کام نہ کرتا, کوئی کسی کی ملازمت نہ اختیار کرتا, کوئی کسی کے کام نہ آتا, سب کے پاس اپنا پیسہ اپنا مال دولت ہوتی, تو نہ کوئی مالک ہوتا اور نہ کوئی ملازم ہوتا, نہ کوئی اوپر والا نہ نیچے, کوئی جو ہے وہ دنیا کا نظام چلنے والا نہیں تھا. اور یہ اللہ رب العزت نے یہ جو فرق رکھا ہے, اس کے جو مقاصد ہیں ان میں سے ایک مقصد تو دنیا کا نظام چلانا ہے, اب دوسرا مقصد ہے آزمائش. دوسرا مقصد ہے آزمائش. آزمائش اس میں دونوں طرح سے ہے. کسی کو اللہ رب العزت مال دے کے آزماتے ہیں, کسی کو مال نہ دے کے آزماتے ہیں. جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ. کہ اللہ رب العزت وہ ذات ہے کہ جس نے تم کو زمین میں ایک دوسرے کا خلیفہ بنایا, وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ, اور تم میں سے بعض کو درجوں کے اعتبار سے بعض سے فوقیت عطا فرمائی. مقصد کیا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ, تاکہ تم کو آزمائے. ان ربک سریع العقاب, بے شک تیرا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ, لیکن اگر کوئی معافی مانگے تو وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے, بہت معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسانوں میں جو مالی طور پر تفاوت ہوتا ہے, فرق ہوتا ہے, اس کا مقصد انسانوں کی آزمائش ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کا نظام جو ہے وہ بھی چلے. دنیا کا نظام چلے, ہر انسان دوسرے کا محتاج ہو. مالدار آدمی بھی محتاج ہوتا ہے اپنے ملازمین کا. اگر کوئی اس کی فیکٹری میں اس کے گھر میں کام کرنے سے انکار کر دے تو اس کا مال کیا اس کو فائدہ دے گا؟ اور اسی طرح اگر سب کے پاس مال ہو تو کون کسی کا کام کرے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہے, لیکن یہ اسلام اور دوسرے جو دنیا کے نظام معیشت ہے ان میں فرق ہوتا ہے. جو دوسرے نظام معیشت ہوتے ہیں نا, اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ مالدار ہے, اس کے پاس اپنا مال بڑھتا جاتا ہے, جو کمزور ہے وہ کمزور ہی رہتا ہے. اب کمزور جو ہے اس کا مالدار کے ساتھ تعلق صرف اتنا ہے کہ وہ اس کی ملازمت اختیار کرے, اور اگر اس کو اس کا مال چاہیے ہوگا تو وہ مال اس کو سود پر دے گا, وہ قرض دے گا اس کو لیکن سود پر دے گا. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ کمزور آدمی کی مشکلات جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں. لیکن اسلام نے یہ نظام ایسا بنایا ہے مالدار کا اور کمزور کا کہ یہ نظام ایک دوسرے سے نفرت کا نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے سے محبت کا نظام ہوتا ہے. وہ کس طرح کہ سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ جو مالدار آدمی ہے وہ ہر سال اپنے مال کا 40واں حصہ غرباء, مساکین, فقراء ان میں تقسیم کر دے. یہ اس کا نہیں ہے, ان کو دے دے, ان کا حق ہے. اس کے بعد مختلف مواقع پر جیسے صدقۃ الفطر ہے, قربانی ہے, اور اسی طرح صدقات ہیں, خیرات ہیں, بہت سارے مواقع پر صدقات خیرات جو ہیں وہ ان کے کرنے کا حکم دیا گیا. کوئی بچہ کسی کے گھر میں پیدا ہو جائے اسے کہا گیا جی وہ اس کا عقیقہ کرے, اور ظاہر بات عقیقہ جو ہوتا ہے وہ کئی لوگوں میں اس کا تقسیم ہوتا ہے, قربانی کا گوشت کتنے لوگوں میں تقسیم ہوتا ہے. تو ایک تو یہ نظام اللہ رب العزت نے رکھا ہے کہ مالدار آدمی جو ہے اس کا غریب کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے, جب وہ اس کو دیتا ہے اور وہ اس سے لیتا ہے تو ان کے درمیان نفرت کی فضا پیدا نہیں ہوتی. جیسا کہ آپ سیکولرزم وغیرہ میں دیکھیں گے, یا جو کیپٹلزم ہے یا سیکولرزم ہے, یہ دونوں نظام ایک دوسرے کے اگرچہ مخالف ہے لیکن ان دونوں میں غریب کی امیر کے ساتھ نفرت, یہ ایک نظام ہے. جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اس میں سرمایہ دار غریب سے نفرت کرتا ہے, اور جو سیکولر نظام ہے اس میں غریب جو ہے وہ امیر سے
نفرت کرتا ہے. یہ دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہوتے ہیں. لیکن جو اسلام کا نظام ہے اس میں غریب اور امیر کے درمیان صدقات، خیرات اور دوسرے احسانات رکھ کے ایک پل قائم کر دیا گیا ہے کہ دینے والا دیتا ہے تو اس کے دل کے اندر اس کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور لینے والا لیتا ہے تو اس کے اندر اس کی محبت پیدا ہوتی ہے. جب بھی آپ دیکھیں، جب بھی کوئی صدقہ خیرات کرتا ہے تو صدقہ لینے والا کیا کہتا ہے؟ اللہ قبول کرے، اللہ اور دے، اللہ اور دے، اللہ دینے والا بنائے. دیکھیے یہ کتنا خوبصورت تعلق ہے کہ انسان، اس میں حسد نہیں ہے. کیا حسد نہیں ہے، اس میں کیا ہے؟ محبت ہے. اور اس کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ کو اتنا دے، آپ اور دے، اللہ آپ کو اتنا دے، آپ اور دے. اور اسی طرح ایک نظام یہ صدقات و خیرات کا ہے. لیکن ہر ایک شخص جو ہے وہ جو صدقہ خیرات ایک حد تک کرتا ہے، اس کے بعد اس کا پھر اپنی ضروریات جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. تو وہاں پر بھی اللہ رب العزت نے ایک بڑا ہی خوبصورت جو ہے وہ تعلق رکھا ہے، اور وہ تعلق ہے رکھا ہے قرض دینے کا، کہ جو مالدار آدمی ہے وہ کسی غریب کو، محتاج کو وہ قرض دے. تو یہ قرض کا جو معاملات ہیں، یہ دو ہم پہلوؤں سے انشاءاللہ العزیز ان پر گفتگو کریں گے، اور یہ شاید ایک خطبے میں ختم نہ ہو. ایک ہے قرض دینا، اس کے فضائل، اور دوسرا ہے قرض لینا، اس کے نقصانات. دونوں چیزوں کو ہم مد نظر رکھیں گے تاکہ دونوں چیزیں ہمارے سامنے رہیں. آج کے جو ہے وہ خاص ہم گفتگو کریں گے قرض دینے کے فضائل. قرض دینے کے فضائل دیکھیں کہ جس وقت انسان صدقات، اپنے خیرات اور صدقات اور زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے، جو کچھ دینا ہوتا ہے دے دیتا ہے، پھر اس کے بعد باری آتی، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو صدقات خیرات وغیرہ نہیں لیتے، یا صدقات خیرات کی انسان کے پاس گنجائش نہیں ہے، لیکن ان کی ضروریات ہوتی ہیں، ضروریات زیادہ ہوتی ہیں. تو وہاں پر ضرورت پڑتی ہے کہ کسی مسلمان بھائی جو ہے وہ اپنے مسلمان بھائی سے قرض لے لے، وہ قرض لے لے. اب دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرض لینا جو ہے یہ بہت بڑی مصیبت ہے. قرض لینا بہت بڑی مصیبت ہے. قرض لینے والا انسان کتنے مسائل اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ اس کو پتا ہے جو قرض کے بوجھ تلے دبا ہو. اس لیے اللہ سے ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں قرض سے محفوظ فرمائے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس سے ہمیشہ پناہ مانگا کرتے تھے. لیکن یہ ہے کہ آخر انسان ہے، کہیں نہ کہیں کسی کو ضرورت پڑ سکتی ہے، اس لیے اللہ سے یہ دعا کرے اللہ ہمیں دینے والا بنائے، لینے والا نہ بنائے. اللہ ہمیں دینے والا بنائے. اور قرض جو ہے یہ دینا، یہ ایک بہت ہی فضیلت والا کام ہے اور بہت ہی اجر والا کام ہے. اور جو بھی شخص کسی کو اللہ کے لیے صدقہ دیتا ہے، قرض دیتا ہے، وہ قرض اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے. وہ قرض بھی اگرچہ یہ دیکھیں یہ کتنا عظیم صدقہ ہے کہ جس نے صدقہ جو ہے اس میں مال دے دیا، وہ اس نے واپس نہیں آنا. لیکن قرض جو ہے آپ نے کسی کو دیا، اس نے واپس آ جانا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس پہ صدقے کا اجر ملتا ہے. جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قرض صدقہ، ہر قرض جو انسان کسی کو دیتا ہے نا وہ صدقہ ہے. وہ قرض چاہے مال کی صورت میں ہو، چاہے وہ آپ اپنی گاڑی دیتے ہیں، اپنی بائک، موٹر سائیکل کسی کو دیتے ہیں، یا گھر کی کوئی چیز استعمال کے لیے دیتے ہیں، یا کوئی بھی چیز آپ کسی کو قرض کے طور پر دے دیتے ہیں، وہ مال ہو یا وہ کوئی چیز ہو، تو وہ صدقہ ہوتا ہے. اللہ کے ہاں وہ صدقہ شمار ہوتا ہے. اور صدقہ جو ہے، اور ہر اجر جو مومن عمل کرتا ہے اس کا اجر کتنے گنا ہوتا ہے؟ 10 گنا. کتنا ہوتا ہے؟ 10 گنا. تو اس لیے جب کوئی صدقہ کرتا ہے تو اس کا اجر جو ہے وہ 10 گنا، کم از کم کتنا ہوتا ہے؟ 10 گنا سے شروع ہوتا ہے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص جو ہے وہ، ایک تو ہے جب کوئی شخص کسی کو صدقہ دیتا ہے تو اس کو کتنا، اس کو 10 گنا اجر ملتا ہے، اور جو شخص کسی کو قرض دیتا ہے اس کو 18 گنا اجر ملتا ہے. 10 گنا نہیں، اس کو کتنا ملتا ہے؟
18 गुना। अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दाखला राजुलुन अल जन्ना, एक बंदा जन्नत में दाखिल हुआ। वो बंदा कौन था? ये अल्लाह के रसूल, ये अल्लाह ताला जानता है कौन था। हो सकता है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद आप जन्नत में, अल्लाह ने आपको भी जन्नत में भेजा था ना, आप जन्नत में गए हो। तो आपने फरमाया कि उस शख्स ने देखा कि जन्नत के अंदर, जन्नत के दरवाजे के ऊपर एक चीज लिखी हुई है। जन्नत के दरवाजे के ऊपर एक चीज लिखी हुई, वो क्या है कि अस्सदका बि अशरी अमसालिहा, कि सदके का अजर 10 गुना है, सदके का अजर 10 गुना है। वल करदु बि समानियत अशर, और कर्ज का अजर जो है वो 18 गुना है। कर्ज का अजर कितनी दफा है, कितना गुना है? 18 गुना। यानी सदके का अजर जो है वो 10 गुना बनता है, 10 गुना से शुरू होता है, और कर्ज का अजर जो है वो 18 गुना से शुरू होता है। और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये होता है, इसकी वजह क्या है? वजह ये होती है कि इंसान जो सदका करता है ना, आम तौर पर अपने जायद माल से करता है। मसलन ये माल उसकी मसलन ज़कात है जो, अब देखिए ज़कात उसका माल होता ही नहीं है, उसके बाद जो सदका करता है वो आम तौर पर उसकी ज़रूरत से ज़्यादा होता है। अपनी ज़रूरियात इंसान देखता है कि ये लाजमी खर्चा है, लेकिन जो कर्ज होता है वो इंसान अपनी ज़रूरियात में से देता है। कर्ज जो देता है इंसान अपनी ज़रूरियात में से देता है, तो इसलिए इसका अजर जो है वो 18 गुना से होता है। और इसमें सिर्फ 18 गुना ही नहीं, बल्कि ये इसका अजर जो है वो बाज़ दफ़ा इससे भी ज़्यादा जो है वो हो जाता है। वो किस सूरत में? कि जब इंसान किसी को मोहलत देता है, जब किसी को मोहलत देता है, उसका जिक्र जो है हम इंशाल्लाह भी करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात कि देखें, कर्ज लेने वाला इंसान जो है वो किसी न किसी मुसीबत में फंसा होता है, वो किसी मुसीबत में फंसा होता है। यानी कि कोई किसी के पैसे देने हैं, उसने इसको पकड़ा है कि बस अब मुझे पैसे दोगे तो छोड़ूंगा, या इंसान को ऐसी मुसीबत में, ऐसे परेशानी में होता है, तब भी इंसान कर्ज लेता है ना। तो इसलिए कर्ज देने वाले को एक तो सदके का अजर मिलता है, और उसके साथ साथ एक गुलाम आज़ाद करने का भी अजर मिलता है। गुलाम आज़ाद करने का भी अजर मिलता है, क्योंकि जब ये कर्ज देता है तो वो गोया के वो शख्स जो है वो गुलामी में आ चुका होता है, ये कर्ज दे के उसको आज़ाद करवा देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ममनह मनीहत लबन, जो शख्स दूध सदका करता है, यानी अपना कोई जानवर रख लेता है और वो कहता है कि इसका जो दूध है वो सदका होगा, और वरकिन, या चांदी यानी सदका करता है वो, यानी सदका, यहाँ पे मनाह मनीहतन से मुराद है, और मनाह वरकन, या चांदी जो है वो इस तरह देता है। क्या मतलब? कर्ज देता है। चांदी से मुराद दिरहम होते हैं, यानी कोई शख्स कर्ज देता है, और हदा जुकाकन, या किसी शख्स को रास्ता दिखा देता है, यानी कोई नाबीना है उसको उसके घर ले जाता है, ले आता है, सड़क पार करवा देता है, किसी को रास्ते की समझ नहीं आ रही उसको रास्ता समझा देता है। तो ये 3 लोग जो है, एक दूध का सदका करने वाला, दूसरा कर्ज देने वाला, तीसरा किसी की रहनुमाई करने वाला, रास्ता बताने वाला, कान लहू मिस्लु इत्की रक़बा, इन तीनों को गुलाम आज़ाद करवाने के बराबर अजर मिलता है। इन तीनों को गुलाम आज़ाद करवाने के बराबर अजर मिलता है। अच्छा, अगली बात जो है वो ये है कि देखें, जो कर्जदार इंसान होता है ना, वो कर्ज लेता है तो किसी न किसी जो है वो मुसीबत में फंसा होता है। इसलिए कर्ज देने वाला उससे कोई वक़्त हमेशा तय करता है कि जी आप कितनी देर बाद सदका जो है वो कर्ज वापस करेंगे, तो वो टाइम तय उसमें होता है। लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा होता है, बल्कि अक्सर बेशतर ऐसा हो जाता है कि वो कर्जदार जो है, जो जिसने कर्ज लिया हुआ होता है, वो वक़्त पे कर्ज अदा नहीं कर सकता, वक्त पे कर्ज अदा नहीं कर सकता। हालांकि इंसान को चाहिए कि अपनी पूरी कोशिश करे, लेकिन कोई शख्स अगर पूरी कोशिश के बावजूद कर्ज अदा ना कर सके
تو پھر قرض دینے والے کو چاہیے کہ اس کے لیے آسانی کر دے، اس کے لیے آسانی کر دے، یعنی اس کو مزید مہلت دے دے، مزید مہلت دے دے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر جو اجر کا کام ہے وہ ہے کسی کو قرض معاف کر دینا۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرض جو ہے اس کی مہلت دے دینی چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نفس عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، کہ جو شخص جو ہے اپنے مسلمان بھائی کی دنیا کی مصیبتوں میں سے کسی مصیبت کو دور کرے، کسی پریشانی کو دور کر دے، تو اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کی پریشانی میں سے ایک پریشانی اس کے بدلے میں دور کر دے گا۔ یعنی جتنی پریشانیاں یہ کسی بھائی کی دور کرے گا اتنی ہی پریشانیاں اللہ روز قیامت اس کی دور کرے گا۔ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، اور جس نے کسی تنگ دست پر آسانی کر دی، تنگ دست پر آسانی کر دی، یعنی کیا مطلب کہ کسی کو قرض دیا، اب قرض کے واپسی کا وقت ہو گیا ہے، اب اس کے لیے جائز ہے اس سے طلب کرے، اس پہ سختی کرے اور کسی بھی طریقے سے اس سے اپنا مال وصول کرے، لیکن یہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کا خوف کرتا ہے اور اس پہ رحم کرتا ہے، شفقت کرتا ہے، اس کو مزید مہلت دے دیتا ہے۔ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، تو یہ ساری باتیں میں جو کہہ رہا ہوں نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ چاہیں کہ ہمارے لیے آسانی ہو، یہ ہم کیوں بیان کر رہے ہیں؟ تاکہ ہم آسانی کرنے والے بنے، یہ نہیں کہ لوگوں سے مطالبہ کریں ہمارے لیے آسانی کرو، ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کے لیے آسانی کریں۔ آپ اوپر والا ہاتھ اللہ سے دعا کریں، اللہ ہمیں اوپر والا ہاتھ رکھے، ہمارا ہمیں دینے والا ہاتھ بنائے، لینے والا ہاتھ نہ بنائے۔ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ فِي الدُّنْيَا، جس نے دنیا میں کسی تنگ دست پر آسانی کر دی، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، تو اللہ رب العزت اس پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آسانی فرما دے۔ یعنی کوئی تنگ دست ہے، قرض نہیں دے سکتا، اس پر آسانی کر دی، اس کو مزید مہلت دے دی۔ ومن ستر مسلما فی الدنیا ستر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے کسی مسلمان بھائی پر پردہ ڈالا تو اللہ دنیا اور آخرت میں اس پر پردہ ڈالیں گے۔ اور ومن واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب کوئی بھائی اپنے کسی بھائی کے مدد کر رہا ہوتا ہے تو اللہ اس کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ اس حدیث میں دیکھیں جتنی چیزیں ہیں وہ یہ ساری چیزیں ایک قرض کے اندر شامل ہو جاتی ہیں، قرض دینے میں یہ ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ مثلا من نفس مسلم کربۃ من کرب الدنیا، جس نے کسی مسلمان بھائی کی دنیا کی تنگیوں میں سے کسی تنگی کو، تکلیف کو دور کیا تو اللہ اس کی تکلیف کو دور کر دے۔ ایک شخص ہے، اس کی بیوی، اس کا بیٹا، اس کی بیٹی، اس کا بھائی، اس کا بہن، اس کے والدین کوئی ہسپتال میں ہے، اب دیکھیں کتنی مصیبت میں ہے، اب اس کا علاج کروانا ہے، آپریشن ہونا ہے، اس کے ٹیسٹ ہونے ہیں، پیسہ نہیں ہے، یہ شخص کو قرض دے دیتا ہے تو اس کی تکلیف دور ہو گئی۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ اس کے قرض دینے کا وقت آیا لیکن ابھی اس کے پاس مہلت نہیں بنے تو اس نے اس کو آسانی کر دی، تو یہ یسر علی موسرن ہو گیا۔ دوسری چیز نمبر تیسری چیز، دنیا اور آخرت میں اس پہ پردہ ڈالا، قرض دے کے لوگوں کو نہیں بتایا، قرض دے کے لوگوں کو نہیں بتایا جی میں نے پیسے دیتے، میں نے اس کو قرض دیا تو پھر اس کا کام ہوا، پردہ ڈال دیا، تو یہ ایک ہی عمل کے ساتھ اس کو تیسرا اجر بھی مل گیا۔ اسی طرح چوتھی چیز، اور اللہ کسی مسلمان بھائی کی مدد میں رہتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اب قرض دیا تو یہ قرض جب تک اس کے پاس ہے آپ اس کی مدد ہی کیے جا رہے ہیں، جب تک اس کے پاس ہے تو آپ اس کی مدد ہی کیے جا رہے ہیں، جب تک آپ کا پیسہ اس شخص کے استعمال میں ہے آپ گویا کہ روزانہ اس کی مدد کر رہے ہیں، آپ روزانہ اس کی مدد کر رہے ہیں۔ تو یوں سمجھے کہ جب تک آپ کا پیسہ اس کے پاس ہے اللہ رب العزت آپ کے سارے کام سیدھے کرتا جائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ہمیشہ کرتا رہے گا جب تک آپ کا پیسہ وہ استعمال کرتا رہے گا۔ اسی لیے صدقہ کرنے، جو صدقہ کرنے والا صدقہ کرتا ہے تو اس کو ایک دفعہ صدقے کا اجر ملا ہے،
جو قرض دیتا ہے اس کو روزانہ صدقے کا اجر ملتا ہے، روزانہ صدقے کا اجر۔ دیکھیں آپ نے صدقہ دیا، جتنا اللہ نے اجر دینا تھا دے دیا، لیکن آپ نے قرض دیا تو ہر روز آپ کو صدقے کا اجر ملے گا۔ یعنی اگر 1 سال کے لیے قرض دیا تو آپ یوں سمجھے آپ نے 360 میں 365 دفعہ اس کو صدقہ دے دیا، اتنی دفعہ اس کو صدقہ دے دیا۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ اس کے واپسی کا وقت ہو گیا، واپسی کا وقت ہو گیا۔ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب واپسی کا وقت آیا نہیں دے سکا، پہلے سود لیتے ہیں، اور اگر وہ ٹائم پیریڈ پورا ہو جائے تو سود در سود شروع ہو جاتا ہے، سود در سود شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی جو پیسے سود کے بنے ہوتے ہیں اس پہ ایک اور سود شروع ہو جاتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا، سود بڑھتا جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت اجر بڑھاتے جاتے ہیں۔ ایک شخص جو ہے وہ کسی کو قرض دیتا ہے تو اس کو صدقے کا اجر ملا، غلام کو آزاد کرنے کا اجر ملا، اگلے دن پھر صدقے کا اجر ملا، اگلے دن پھر صدقے کا اجر ملا، روزانہ اس کو صدقے کا اجر ملتا رہے گا۔ لیکن ایک وقت آیا کہ اس کی واپسی کا وقت ہو گیا تو وہ اس کے پاس آتا ہے، اس کو کہتا ہے جی کہ میرے پاس ابھی پیسے بنے نہیں ہیں تو آپ مجھے مزید مہلت دے دیں۔ وہ اس کو مزید مہلت دے دیتا ہے۔ دنیا والے کیا کرتے ہیں؟ اس سے مزید سود لیتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کو محروم نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ اس کو روزانہ ڈبل صدقہ کرنے کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ یعنی جب اس کا وقت پورا ہو گیا ہے، پہلے 1 دفعہ صدقہ کرنے کا اجر ملتا تھا، اب کیا روزانہ 2 دفعہ صدقہ کرنے کا اجر اس کو ملے گا۔ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ من انذر معسرا فلہ کل یوم مثلہ صدقہ، کہ جو شخص کسی قرض دار کو مہلت دے، وقت دے، تو اس کو روزانہ صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے۔ کہتے ہیں پھر میں نے ایک دفعہ آپ سے سنا کہ آپ نے فرمایا من انذر معسرا، جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی، فلہ کل یوم مثلہ صدقہ، تو اس کو روزانہ 2 گنا صدقہ کرنے کا اجر ملے گا۔ تو کہتے ہیں میں نے سنا، میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ نے پہلے فرمایا تھا کہ 1 دفعہ صدقہ کرنے کا روزانہ اجر ملے گا، پھر آپ نے فرمایا روزانہ 2 دفعہ صدقہ کرنے کا اجر ملے گا، تو اس میں کیا فرق ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب اس کے واپسی کا وقت نہیں ہوا تھا تو اس کو 1 دفعہ روزانہ صدقہ کرنے کا اجر ملتا تھا، جب واپسی کا وقت ہو گیا اس نے دوبارہ مہلت دے دی تو اب اس کو روزانہ 2 دفعہ صدقہ کرنے کا اجر ملے گا، روزانہ 2 دفعہ صدقہ کرنے کا اجر ملے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ شفقت کرنے کی، محبت کرنے کی اور ان کے ساتھ آسانیاں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، قرض دار کو اس کے قرض کی ادائیگی میں مہلت دینا، اس پہ آسانی کرنا، اس کے لیے کوئی ایک اجر نہیں ہے بلکہ اس کے لیے کئی اجر ہیں۔ عمل ایک ہے، اس میں نیکیاں بہت زیادہ ہیں، ثواب بہت زیادہ ہے۔ آپ نے یہ ابھی سنا کہ جو کسی قرض دار کو مہلت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر آسانیاں فرماتے ہیں، اس کی قیامت کی تنگیاں دور فرما دیتے ہیں۔ اور کبھی کبھی تو اللہ تعالیٰ ایسی تنگی دور فرماتے ہیں روز قیامت کی کہ اللہ تعالیٰ اسے ہر پریشانی سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حُوسِبَ رَجُلٌ مِّمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ تم سے پہلے امتوں میں سے ایک شخص تھا، اس کا حساب ہوا، فوت ہو گیا، اللہ کے پاس گیا، حساب ہوا۔ فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنَ الْحَسَنَةِ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٍ، فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٍ، تو جب نامہ اعمال کھولا تو کوئی ایک نیکی بھی اس میں موجود نہیں تھی، کوئی نیکی موجود نہیں تھی۔ اس سے پوچھا گیا کہ ہاں کوئی نیکی ہے؟ کہتا ہے یا اللہ کوئی نیکی نہیں، صرف ایک کام تھا میرا۔ وہ کیا تھا
کہ انہ کان یخالط الناس، وہ لوگوں سے نا ملتا جلتا رہتا تھا اور مالدار آدمی تھا، اور لوگ اس سے قرض لیتے تھے. اور جب قرض واپس کرنے کا وقت آتا، اس کے پاس پوری ٹیم تھی، غلام تھے، اس کے پاس اپنے سپاہی تھے، تو وہ اس بندے کو پکڑ لاتے، ہاں بھائی قرض دے واپس کر، اس کو گرفتار کر لیتے. تو اس کے پاس جب لاتے، ہاں بھائی واپس نہیں کیا پیسے، وہ کہتا ہے جی میرے پاس نا ابھی بنا نہیں ہے، میرے پاس ابھی پیسے کا انتظام نہیں ہوا، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے. تو کہتا ہے یا اللہ میں اس کو نا مہلت دے دیتا تھا. مہلت ختم ہو گئی، پھر اس کو پکڑ لائے، ہاں بھائی دے کیوں نہیں رہے، تمہاری مہلت دوسری بھی ختم ہو گئی. کہتا ہے جی میرا کام نہیں چلا، میری بات بنی نہیں، مجھے تھوڑی سی اور مہلت دے دے. پھر مہلت دے دی. تو 2-3 دفعہ ایک پھر آیا، ہاں بھی دیے کیوں؟ کہتا ہے جی پتہ ہی نہیں، بن ہی نہیں رہے پیسے، میں بڑی کوشش کرتا ہوں، گھر کے خرچے ہی پورے نہیں ہوتے، روٹی پانی میں ہی لگ جاتا ہے. وہ اپنے غلاموں پتہ کیا کہتا ہے، وہ چھوڑو یار اس کا کھاتا نل کر دو، اس کا صاف کر دو. کہتا ہے یا اللہ میں یہی کچھ کرتا تھا، یا لوگوں کو مہلت دے دیتا تھا، اگر میں دیکھتا تھا کہ کسی کے پاس انتظام نہیں ہوتا تو میں اس کو معاف کر دیتا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تو لوگوں کو معاف کر دیتا تھا تو ہم تو زیادہ غفور الرحیم ہے، جا تیرے سارے گناہ معاف کرتے ہیں. اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کرتے ہیں. ایک عمل، اس کے علاوہ حدیث میں آتا ہے کہ لم یوجد لہ من الخیر شیئا، کوئی نیکی نہیں تھی، ایک ہی تھی کہ لوگوں کو معاف کر دیتا تھا. اللہ فرماتے جا پھر ہم نے بھی تمہیں معاف کر دیا. اللہ اکبر. اور آپ دیکھیں روز قیامت کتنی سختی ہوگی، سخت ترین دن، 50,000 سال کا دن، اور اس وقت سورج کتنا قریب ہوگا اور لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. کچھ لوگ اتنا پسینہ ہوگا، دنیا میں کسی کو دیکھا ہے اس کے پاؤں پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں؟ کبھی دیکھا ہے کسی کو کہ کوئی پاؤں تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ٹخنوں تک، اور کوئی شخص ایسا ہوگا اپنے پسینے کے اندر غوطے کھا رہا ہوگا، اتنی شدید گرمی ہوگی. اور دنیا میں سایہ کوئی نہیں ہوگا، ٹھنڈک وہاں پہ کوئی نہیں ہوگی، کیونکہ اونچی نیچی جگہ کوئی بھی نہیں ہوگی. ایک سایہ ہوگا جو اللہ رب العزت اپنے عرش کے نیچے جو پیدا فرمائیں گے. ایک سایہ ہے جو اللہ تعالیٰ پیدا فرمائیں گے، وہ سایہ صرف ہوگا. اور آپ نے پڑھا ایک حدیث میں کہ 7 لوگ ہیں جن کو اللہ سایہ نصیب فرمائیں گے. وہ 7 ہی نہیں ہیں، اور بھی کچھ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ سایہ نصیب فرمائیں گے. ان میں سے ایک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من انذر معسرا او وضع عنہ، جس شخص نے کسی تنگ دست کو مہلت دے دی، او وضع عنہ، یا اس کو قرض معاف ہی کر دیا، اظلہ اللہ یوم القیامت تحت ظل عرشہ، اللہ رب العزت روز قیامت اس کو عرش کے نیچے سایہ عطا فرما دیں گے، جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی بھی سایہ موجود نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرض سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کو دینے والا بنائے، ہم لوگوں کے لیے آسانیاں کرنے والے ہوں، ہمارا ہاتھ اوپر والا ہو، ہم لوگوں کے ساتھ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ سلوک کریں، تاکہ اللہ رب العزت بھی ہمارے ساتھ آسانی والا معاملہ فرمائے.